اب چاہے کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ کے دل میں تصور لاتا ہے، چاہے کوئی عورت کسی مرد کو دیکھ کے، چاہے کوئی مرد کسی مرد کو دیکھ کے، یا کوئی عورت کسی عورت کو دیکھ کے دل میں تصور لاتے ہیں کہ میں کاش مجھے موقع ملے اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا، تو وہ اس کو لطف اندوز ہوتا ہے، پہنچ تو نہیں سکتا وہاں۔ ہر بندہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کے جسم تک پہنچ جائے، لیکن دل میں تصور کرتا ہے۔ اور گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ گناہ کی ابتدا ان آنکھوں سے ہوئی۔ اب تو اس گناہ کو لوگ گناہ نہیں نہ سمجھتے، باہر سڑکوں پر چوراہوں پر ٹولیاں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ جب یہاں سے کسی کی ماں بہن بیٹی گزرے گی تو اس کو دیکھیں گے، بعض لوگ تو تانے تک مارتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ چپ ہیں، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اور اب اس گناہ نے اور آسانی کر دی، رات کو چپکے سے کمرے کی کنڈی لگا کے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جس طرف تم جا رہے ہو یہ ایسا بے لذت گناہ ہے جو آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا، جو تمہارے دل کا بھی قتل کرے گا، جسم کو بھی کمزور کرے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ان باتوں کے اوپر ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن کیا اس ضرورت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جو لوگ ہوٹلوں میں جا کے چند پیسے دے کے اپنے جسم کو نیلام کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے اس میں پورے خاندان کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، یاروں کو بلاتے ہیں، محلے والوں کو بلاتے ہیں، مولوی کو بلاتے ہیں، یا دیگر مذہب کے لوگ جو غیر مسلم ہیں، کوئی پنڈت جی کو بلائے گا، کوئی گرنتھی صاحب کو بلائے گا، کوئی پادری کو بلائے گا۔ اچھا، یہ ساری دنیا اکٹھی کر کے ہونا کیا ہے؟ ہو تو وہی رہا ہے جو ایک ہوٹل کے اندر 500 روپے دے کے کر رہے ہو، لیکن یہ اتنے لوگوں کو اس لیے بلایا تاکہ یہ بتا سکے کہ یہ لڑکا اور لڑکی ایک مقدس رشتے میں باندھے جا رہے ہیں، اور یہ رشتہ اس لیے مقدس بنا دیا گیا کیونکہ اس رشتے کی وجہ سے اولاد کو پیدا ہونا ہے، ایک انسان نے جنم لینا ہے، اور جس نے جنم لینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ ان ماں باپ کی جائز اولاد ہے۔ اس اولاد کی عزت اور حرمت کے لیے یہ اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ بات ہونی چاہیے کہ کس گند کے اندر جا رہے ہیں سب۔ کیا 24 گھنٹے یہی بات ہونی چاہیے کس مذہب والوں نے کس مذہب والوں کو برا کہہ دیا، اور یہ جو سارے ہی مذہبوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو چھوٹے چھوٹے بچے گندگی کی طرف گرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا اس بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے؟ اچھے لوگ خاموش ہیں، پوچھنے والے بھی خاموش ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ مولانا کو کیا پوچھیں۔ پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، کیسی بات کہی، آپ بھی سنو گے حیران رہ جاؤ گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ آج کل کسی پیر کو کہہ دو گے؟ کسی پرسنالٹی بندے کو کہہ دو گے؟ کسی افسر کو، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہہ دے گا یہ بات؟ لیکن کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جس کے دل میں جو تکلیف ہے، جس کے دل میں جو روگ ہے، جس کے دل میں جو پریشانی ہے، وہ جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے۔ تو اس بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ایک رات گزاروں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے۔ آج کل کے بابوں کی طرح نہیں، کٹملاؤں کی طرح نہیں کہ اچھا نکالو اس کو باہر، چیلے کھڑے ہو جاتے اٹھ کے، یہ کیسا بدتمیز ہے، نکالو باہر اس کو۔ نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے دل پہ رکھا اور پوچھا ہے میرے پیارے کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں اسے اپنی امی کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا اچھا تو یہ بتا کیا تم اس کو اپنی بہن کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میں اسے اپنی بہن کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا کیا تم اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا پھر بیٹا اس بات کو سمجھ لو کہ اور لوگ بھی اسے اپنی ماؤں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی خالاؤں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بچیوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ نواز دیوبندی کا شعر ہے نا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ اٹھا۔ یہ ایک ایسا گناہ جسے انٹرنیٹ نے عام کر دیا۔ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، وال پیپر لگا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں اپنے الٹرنیٹو سیکس کی چیزیں اس لیے، ارے اللہ کے بندو یہ جس دلدل کی طرف جا رہے ہو یاد رکھو جو ذہنی طور پر مریض ہو گیا، جس کی آنکھیں گند دیکھتی ہیں، جس کی آنکھیں گند دیکھنا پسند کرتی ہیں، جس کی آنکھوں میں 24 گھنٹے دوسروں کو دیکھ کے گندگی کے ارادے ہیں، اس بندے کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، اس کی نگاہ کمزور ہو جائے گی، اس کا دل کمزور ہو جائے گا، اس کی روح کالی ہو جائے گی، اور وہ اس مکھی کی طرح ہوگا جو ہمیشہ گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے اور گندگی کو پھیلانا پسند کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں کہ بد نظری کا اتنا وبال ہے، نماز پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، قرآن پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، دین کی بات کرتا ہے لذت نہیں آتی، کاروبار کرتا ہے لذت نہیں آتی، رات کو ساری دنیا چین سے سوتی ہے، یہ ساری رات دل میں دماغ میں دوسروں سے عیاشی کے پلان بناتا رہتا ہے، اس کو نیند ڈھنگ سے نہیں آتی ہے۔ اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، یہ جس انٹرنیٹ کے چکر میں پڑھ کے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہو، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جب سے انڈسٹری آئی اس بات کی کہ ہم لوگوں کو رسالے چھاپ کے دیں، ہم لوگوں کو اچھی رنگین تصویریں چھاپ کے دیں، جب سے ہم سوشل میڈیا کے اندر گھسے تو اخباروں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر بھی، سڑکوں کے اوپر بھی اشتہار لگنے لگے، مردانہ کمزوری کا علاج کروا لو، لکوریے کا علاج کروا لو۔ کیا پتہ نہیں لگ رہا دنیا کو کہ یہ تمہاری آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے؟ یہ بد نظری تمہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تم لگے ہوئے ہو ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس کے اندر کہ ہم نے لڑنا ہے، اور گھر میں اپنی اولاد کو دیکھو کہ رات کو دروازہ بند کر کے کیا ہو رہا ہے۔ زمین کھسک رہی ہے نیچے سے معاشرے کی۔ یار یاروں کے گھر جاتے ہیں، ان کی بہنوں کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں شرم و حیا باقی نہ رہی ہو، ان کو کیا پتا ہوگا کہ یاری ہوتی کیا ہے؟ ان کو کیا پتا ہوگا دوستی کس مرض کا نام ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے علاوہ زندگی نہیں گزرتی ہے۔ ہم نے کیا سوچا کہ بد نظری کوئی معمولی گناہ ہے؟ بد نظری کی وجہ سے آپ سنو جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بد نظری کا وبال یہ ہے کہ آپ دوستوں میں 5 گھنٹہ بیٹھ کے گپے مار سکتے ہو، اگر کوئی مسجد میں تمہیں لے آئے 15 منٹ سے زیادہ ٹکتے نہیں ہو۔ کیا اس سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی؟ اگر تسبیح کرنے بیٹھتے ہو، تمہارے ہاتھ سے درود پاک کی تسبیح مکمل نہیں ہوتی، کبھی تمہارا دماغ کہیں جاتا ہے، کبھی تمہارا دماغ کہیں جاتا ہے، تو اس سے بڑی خدا کی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ چہروں کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کی رونق ختم ہو جاتی ہے، دماغ جسم کے اعضاء، جب آپ روزانہ صبح کو فریش ہونے جاتے ہو
اس بد نظری کی وجہ سے جو سارا دن، کیونکہ جو دماغ میں گھس گئی گندگی اس کا علاج نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس. جو گندگی دماغ میں گھس گئی اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں. جتنی مرضی دوائیاں کھاؤ، اس کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج اللہ سے ڈرنے میں ہے، اس کا علاج اپنے رب سے ڈرنے میں ہے، اس کا علاج اپنے رب کی اطاعت کرنے میں ہے.